ابو قلابہ نے بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دن دربار عام کیا اور سب کو اجازت دی۔ لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا قسامہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ قسامہ کے ذریعے قصاص لینا حق ہے اور خلفاء نے اس کے ذریعے قصاص لیا ہے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا ابو قلابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اور مجھے عوام کے ساتھ لا کھڑا کر دیا۔ میں نے عرض کیا امیر المومنین آپ کے پاس عرب کے سردار اور شریف لوگ رہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہوگی اگر ان میں سے 50 آدمی کسی دمشق کے شادی شدہ شخص کے بارے میں زنا کی گواہی دیں جبکہ ان لوگوں نے اس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو؟ کیا آپ ان کی گواہی پر اس شخص کو رجم کر دیں گے؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے اگر انہی اشراف عرب میں 50 افراد حمص کے کسی شخص کے متعلق چوری کی گواہی دے دیں، اس کو بغیر دیکھے تو کیا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ فرمایا کہ نہیں۔ پھر میں نے کہا پس خدا کی قسم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو 3 حالتوں کے سوا قتل نہیں کرایا۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کو ظلماً قتل کیا ہو، اس کے بدلے میں قتل کیا گیا ہو۔ دوسرا وہ شخص جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ تیسرا وہ شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی ہو اور اسلام سے پھر گیا ہو۔ لوگوں نے اس پر کہا کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کے معاملے میں ہاتھ پیر کاٹ دیے اور آنکھوں میں سلائی پھروائی تھی اور پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا تھا؟ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث سناتا ہوں۔ مجھ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ عقل کے 8 افراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے اسلام پر بیعت کی۔ پھر مدینہ منورہ کی آب و ہوا انہیں ناموافق ہوئی اور وہ بیمار پڑ گئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر کیوں نہیں تم ہمارے چرواہے کے ساتھ اس کے اونٹوں میں چلے جاتے اور اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیتے؟ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ چنانچہ وہ نکل گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا اور صحت مند ہو گئے، اور پھر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا اور ہنکا لے گئے۔ اس کی اطلاع جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے، پھر وہ پکڑے گئے اور لائے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، پھر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا اور آخر وہ مر گئے۔ میں نے کہا کہ ان کے عمل سے بڑھ کر اور جرم کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام سے پھر گئے اور قتل کیا اور چوری کی۔ انبسا بن سعید نے کہا میں نے آج جیسی بات کبھی نہیں سنی تھی۔ میں نے کہا انبسا کیا تم میری حدیث رد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے یہ حدیث واقعے کے مطابق بیان کر دی ہے۔ واللہ اہل شام کے ساتھ اس وقت تک خیر و بھلائی رہے گی جب تک یہ شیخ ابو قلابہ ان میں موجود رہیں گے۔ میں نے کہا کہ اس قسامہ کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ انصار کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، پھر ان میں سے ایک صاحب ان کے سامنے ہی نکلے خیبر کے ارادے سے اور وہاں قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم بھی گئے اور دیکھا کہ ان کے ساتھی خون میں تڑپ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور اچانک وہ ہمیں خیبر میں خون میں تڑپتے ملے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پوچھا کہ تمہارا کس پر شبہ ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے ہی قتل کیا ہے۔ پھر آپ نے یہودیوں کو بلا بھیجا اور ان سے پوچھا کیا تم نے انہیں قتل کیا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا تم مان جاؤ گے اگر 50 یہودی اس کی قسم کھا لیں کہ انہوں نے مقتول کو قتل نہیں کیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ لوگ ذرا بھی پرواہ نہیں کریں گے کہ ہم سب کو قتل کرنے کے بعد پھر قسم کھا لیں کہ قتل انہوں نے نہیں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں اور خون بہا کے مستحق ہو جائیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ہم بھی قسم کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس سے خون بہا دیا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ میں نے کہا زمانے جاہلیت میں قبیلہ ہذیل کے لوگوں نے
اپنے ایک آدمی کو اپنے میں سے نکال دیا تھا۔ پھر وہ شخص بطحا میں یمن کے ایک شخص کے گھر رات کو آیا۔ اتنے میں ان سے کوئی شخص بیدار ہو گیا اور اس نے اس پر تلوار سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد حزیل کے لوگ آئے اور انہوں نے یمنی کو جس نے قتل کیا تھا پکڑ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے حج کے زمانے میں، اور کہا کہ اس نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ یمنی نے کہا کہ انہوں نے اسے اپنی برادری سے نکال دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب حزیل کے 50 آدمی اس کی قسم کھائیں کہ انہوں نے اسے نکالا نہیں تھا۔ بیان کیا کہ پھر ان میں سے 49 آدمیوں نے قسم کھائی۔ پھر انہی کے قبیلے کا ایک شخص شام سے آیا تو انہوں نے اس سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قسم کھائے، لیکن اس نے اپنی قسم کے بدلے میں 1000 درہم دے کر اپنا پیچھا قسم سے چھڑا لیا۔ حزلیوں نے اس کی جگہ ایک دوسرے آدمی کو تیار کر لیا۔ پھر وہ مقتول کے بھائی کے پاس گیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم 50 جنہوں نے قسم کھائی تھی روانہ ہوئے۔ جب مقام نخلا پر پہنچے تو بارش نے انہیں آ لیا۔ سب لوگ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے اور غار ان 50 کے اوپر گر پڑا جنہوں نے قسم کھائی تھی، اور سب کے سب مر گئے، البتہ دونوں ہاتھ ملانے والے بچ گئے۔ لیکن ان کے پیچھے ایک پتھر لڑھک کر گرا اور اس سے مقتول کے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ 1 سال اور زندہ رہا، پھر مر گیا۔ میں نے کہا کہ عبد الملک بن مروان نے قسامہ پر ایک شخص سے قصاص لی تھی، پھر اسے اپنے کیے پر ندامت ہوئی اور اس نے ان 50 کے متعلق جنہوں نے قسم کھائی تھی حکم دیا اور ان کے نام رجسٹر سے کاٹ دیے گئے۔ پھر انہوں نے شام بھیج دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6899۔